اچھا یہ جو میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ شہرت کا بت ہوتا ہے اور شہرت کا ایک نشہ ہے، اور یہ جو اسکرین ہے نا اس کا نشہ بہت برا ہوتا ہے، تو لوگوں کو اسکرین کا نشہ پڑا ہوتا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ یہ اتنا بے وفا میڈیا ہے کہ اگر کچھ دن کے لیے میں اسکرین سے فیڈ آؤٹ ہو جاؤں، فیڈ آؤٹ کہتے ہیں اسکرین سے ہٹ جاؤں، لوگ مجھے بھول جاتے ہیں. کوئی پہ کیسے کیسے جید لوگ اور کیسے کیسے بڑے نام اسکرین کے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو میڈیا ختم ہو جائے گا. لیکن جب وہ ہٹے، بیمار ہوئے، خدا نخواستہ مر گئے، خدا نخواستہ ان کا کچھ عرصے کے لیے وہ اسکرین سے ہٹے، لوگ ان کا نام بھی بھول گئے، لوگوں کی ذہنوں کی اسکرین سے ہٹ گئے. تو جب تک نظر کے سامنے ہیں جب تک لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اور جیسی نظر کے سامنے سے ہٹیں گے تو یہ جو شہرت کا بت ہے نا یہ سب سے زیادہ غیر یقینی ہے، اور ہم اس کے لیے مرے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ دولت کا بت ہے انتہائی. آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے ارب پتی لوگ موجود ہیں، لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو اربوں روپیہ بھی ان کے کام نہیں آتا. بیماری تو بڑی بات ہے، بیماری کے دوران یا بیماری سے قبل اگر ان کو ڈاکٹر پرہیز بتا دیں تو وہ اربوں روپیہ کھا تو نہیں سکتے نا، وہ کروڑوں کھا تو نہیں سکتے نا. کیا جیرن زندگی. ہاں کسی کی آزمائش اللہ نے طے کی، اس آزمائش میں وہ صبر کرتا ہے، وہ صاحب ایمان ہے، اجر پائے گا. ہم یہ نقطہ بھی زیر گفتگو نہیں لا رہے، ہم یہ نقطہ زیر گفتگو لائے ہوئے ہیں کہ یہ شہرت اور دولت کے بت بنا کر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھ لیں. آپ نے اسکرین کی بات کر ڈالی، کتنے بڑے بڑے اسٹارز، کس فیلڈ کے میں نہیں بات کرتا، کتنے بڑے بڑے پرفارمرز، ٹھیک ہے، جب وہ بیڈ پر رہے تو کسی نے پوچھا ان کو؟ کوئی نہیں پوچھا، بلکہ بہت تکلیف دہ آخر بہت تکلیف دہ گزارا انہوں نے. جی چونکہ وہ اسکرین سے آؤٹ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے کسی نے پوچھا بھی نہیں. اور کچھ کو اللہ سمجھ دے دیتا ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، ان کو مرنے سے پہلے احساس ہو جاتا ہے ہم نے زندگی بڑے غلط کام میں گزاری. وہ توبہ کر لیتے ہیں. نہ صرف ایک ڈاکٹر صاحب توبہ کرتے ہیں بلکہ ان کے آخری ایام کے کچھ حیرت انگیز تبدیلیاں موجود ہیں، حیرت انگیز تبدیلی کہ بھائی تم لوگ خدا رہا یہاں مت جانا، ٹھیک ہے. اور یہ میں صرف لوکل ایکٹرز کی بات نہیں کر رہا، انٹرنیشنل لیول کے اوپر کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور انہوں نے جیتے جی کہا خدا کے واسطے اس طرف مت جانا، ہم برباد ہو گئے. یہ تو اللہ کا احسان کے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی دی. ایک بات سے بات چلتی ہے، اسکرین پر آنے والے بہت سارے اسٹار جن میں مسلمان بھی ہیں، ہمارے ملک میں بھی، پڑوسی ملک میں بھی، اور انہوں نے اب اسکرین جو بری اسکرین ہے اس کو چھوڑا ہے. خدا را ان کے انٹرویوز پڑھ لیجئے. ایک وہ ریورٹڈ مسلم ہوتا ہے جو کفر سے اسلام میں داخل ہوا، ایک ہماری طرح کا مسلمان ہوتا ہے کہ جو پیدائشی مسلمان ہے لیکن غلط ٹریک پہ چلا گیا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا. اس طرح کے لوگ جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، خوددارہ ان کے انٹرویوز پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے، تاکہ اگر کوئی ہمارا بھائی اور بہن ان بتوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ان شہرت اور دولت کے بتوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی فرمائے. اور ہاں ہم مبرہ نہیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، ہم بھی اسی میں شامل ہیں. ظاہر ہے آپ یہ نہ سمجھیے گا، ہمیں بھی 14-15 سال ہو گئے تقریباً اسکرین پر آئے ہوئے، لیکن الحمدللہ یہ تصور ذہن میں نہیں ہے کہ ہم اسکرین کے آدمی، ہمیں پتہ ہے کل ہم اسکرین پہ نہیں ہوں گے تو کوئی ہمیں پوچھے گا بھی نہیں پوچھے گا بھی نہیں. اور اسکرین پہ رہنے کا مطلب بھی صرف یہ ہے کہ بھائی یہ ایک میڈیا آج کے دور کی ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے ذریعے یہ ماس کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنی بات دور تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس اخلاص نیت کے ساتھ کہ ہماری بات دور تک ایک آدمی بھی اگر، ہمارے لاکھوں دیکھنے والے ہیں اس میں ایک آدمی کو بھی اگر کلک کر گئی کوئی بات تو ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی.